ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے حوالے سے مختصراً میں نے چند باتیں آپ تک اب سے عرض کی تھیں، اب تک آپ سے عرض ہوئی ہیں۔ کل بات یہ ہوئی تھی کہ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں مختصر الفاظ میں، تو قرآن کی جمع اور تدوین کے 3 دور ہیں، 3 زمانے۔ پہلا دور کہلاتا تھا دور رسالت، پھر دور صدیقی، پھر دور عثمانی۔ اور وہ ایک سوال تھا کہ دور صدیقی کے بعد دور فاروقی کیوں نہیں ہے، وہ کل میں نے آپ سے مختصراً عرض کیا تھا۔ دور رسالت کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی تھی بات کہ دور رسالت میں سارا قرآن لکھا ہوا موجود تھا، کنفرم ہے، لیکن جمع شدہ نہیں تھا، منتشر تھا۔ جمع اس لیے نہیں تھا کہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اور چونکہ قرآن اتر رہا تھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے تک، اس لیے اس کو جمع نہیں کیا۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جب دور رسالت میں ایک چیز جمع نہیں ہوئی تو دور صدیقی میں آخر کیا ضرورت پیش آئی؟ اصل تو اللہ کا نظام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کو نازل ہم نے کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اصل تو اللہ جل شانہ نے انتظام کیا، لیکن ظاہری طور پر اس کو جمع کرنے کا سبب کیا بنا وہ مختصراً سمجھ لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا آغاز ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد، تو ایک دم بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، اور اسلام دشمن طاقتیں پوری قوت سے سامنے آئیں کہ یہ موقع ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، مسلمان سارے غمزدہ ہیں، اس وقت ہم کسی طرح اپنا کوئی بات اگر اپنی منوا سکتے ہیں منوائیں۔ اس میں ایک فتنہ کھڑا ہوا مرتدین کا، جو مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ بیٹھے، اور ظاہری بات ہے وہ پکے مسلمان تھے ہی نہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ منافقانہ طور پر تھے، ابھی ایمان دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، وہ ایمان سے پھر گئے، کچھ سیدھے سادے لوگ تھے، لوگوں کے کفار کے ورغلانے سے پھر گئے۔ دوسرا ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا منکرین زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کا ایک لوگوں نے انکار کر دیا تھا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی ساری چیزیں ہیں، وہ بحث الگ ہے۔ ایک فتنہ کھڑا ہوا جھوٹے نبیوں کا، اور اس میں ایک بڑا نام ہے، مشہور بھی ہے اس کا نام، مسیلمہ کذاب۔ یہ مسیلمہ نامی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آیا تھا، اپنے پورے قبیلے کے ساتھ آیا تھا، اور قبیلے کے ساتھ آیا، اس کے قبیلے کے بیشتر لوگ الحمدللہ ایمان لے آئے، اس نے بھی بظاہر کلمہ پڑھا، بظاہر ایمان کا اقرار کیا، لیکن دل میں ایمان نہیں۔ یہ واپس اپنے علاقے میں چلا گیا، یمامہ کے رہنے والا تھا، وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا اس بدبخت نے، اور اس نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کو تقسیم کر دی ہے، یعنی شہر کے علاقے کے لیے عرب کے لیے آپ ہیں، اور دیہی علاقے کے لیے فلاں علاقے کے لیے میں ہوں، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، ظاہری بات ہے فطری چیز ہے، افسوس ہونا تھا، صحابہ کو بھی بڑا غصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ کوئی اس فتنے کو ختم کرے جا۔ مختصر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ادھر اللہ کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما دیا۔ اب اس شخص کو موقع مل گیا کہ جی اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی وہ نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب تو نعوذ باللہ میں ہی ہوں بس۔ اور لوگ سیدھے سادے، انہیں کیا پتا وہ اس کے جمع، بہت سے لوگ آ گئے۔ صحابہ اکرام کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو فتنہ بڑا بدترین، تو تمام صحابہ اس پر متفق ہوئے، یاد رکھیے گا، سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، اور اس بدبخت مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے سارے کے سارے تقریباً صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، بدری صحابہ، سب نکلے، کیونکہ جانتے تھے فتنہ بدترین۔ اور آپ حیران ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پڑھ لیں، پوری سیرت طیبہ میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ حنین ہوا، اور اس کے بعد یہ بنو نذیر، بنو قریظہ کے ساتھ ہوا، غزوہ تبوک بھی ہوا، غزوہ خیبر بھی ہوا، غزوہ خندق بھی ہوا، سارے غزوات ہیں۔ تمام غزوات میں جو صحابہ شہید ہوئے، اگر ان کی تعداد آپ گنیں تو بہت کم ہے، تمام کو ملا کر۔ اس ایک لڑائی میں
صحابہ ان تمام صحابہ کی تعداد سے کہیں زیادہ شہید ہوئے. تقریباً 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اس ایک لڑائی، 1000 سے اوپر. اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، چونکہ یمامہ اس علاقے کا نام تھا. تو بہرحال میں مختصراً وہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس لڑائی میں 1000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، ان میں 70 سے کچھ زائد 100 کے قریب ایسے صحابہ تھے جو قرآن کے بہترین معلم، بہترین قاری، بہترین حافظ تھے، قرآن کے استاد. اب جب اتنی بڑی تعداد صحابہ کی، اور وہ مسلمہ مارا گیا الحمدللہ، فتنہ بہت حد تک ختم ہوا، صحابہ وہاں سے پھر واپس آئے مدینہ منورہ. اب جب واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا، اللہ ہی ڈالنے والا. انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہ خلیفہ تھے، ان سے کہا کہ جناب یہ آپ کے سامنے ہیں، ایک لڑائی میں اتنے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور نہ صرف صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان میں بے شمار ایسے ہیں جو حافظ قاری قرآن کے معلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری ہم پر ڈال کر گئے ہیں کہ تم نے یہ قرآن اور دین آگے منتقل کرنا ہے. تو اسی طرح صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، لڑائی نہ بھی ہو، فطری طور پر آخر دنیا سے جانا ہی ہے. تو وہ جو ذمہ داری ہے ہم تک آگے پہنچانے کی، وہ کیسے پہنچائیں گے؟ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر، یہ ہے اصل وہ بات. باقی تو اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اللہ کا نظام ہے، لیکن جو بظاہر سبب بنا وہ یہی ہے کہ اس لڑائی میں اتنے افراد مارے گئے. اس افراد مارنے کے، یعنی افراد کے شہید ہونے کی وجہ سے، ان صحابہ کے شہید ہونے کی وجہ سے دلوں میں یہ خیال آیا صحابہ کے. پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا، پھر دیگر صحابہ نے بھی اس مشورے کو تسلیم کیا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بڑی تفصیل ہے کہ شروع میں وہ بات نہیں مان رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا تو میں کیوں کروں. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ نے میرے دل میں بھی یہ چیز ڈال دی، اور پھر صحابہ کو جمع کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی. میں صرف آخری بات عرض کر دیتا ہوں، اس کمیٹی کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے ہم جتنے بھی احسان مند ہوں، سارے صحابہ ہی کے ہم زیر بار ہیں، لیکن ان صحابی کے بھی جن کا نام ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کاتبان وحی میں بھی تھے، انصاری صحابی تھے. ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی اس کمیٹی میں تھے، عمر فاروق رضی اللہ، خلفائے راشدین سارے تھے، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن مین کردار تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. زید کے نام سے دو صحابی ہیں، ایک زید بن حارثہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے. وہ صحابی جن کا نام قرآن میں ہے وہ دوسرے ہیں، یہ زید بن ثابت ہیں. ان کو کمیٹی کا امیر بنایا، اور انہوں نے پھر اناؤنسمنٹ کروائی. وہ کیا اناؤنسمنٹ تھی، کیسے پھر انہوں نے کلیکٹ کیا، کیا شرائط سامنے رکھی، اور کس طرح قرآن کا ایک نسخہ جمع ہوا، یہ میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. اس وقت صرف آج اتنی بات ہے کہ ضرورت کیوں پڑی. جو دور رسالت میں قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو دور صدیقی کے ابتدائی زمانے میں ضرورت کیا پیش آئی؟ اس میں مین چیز یہی تھی، یہ جنگ یمامہ اور اس کے بعد کے واقعات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور صحابہ جمع ہوئے اور ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی نے صرف آج یہ عرض کر دیتا ہوں، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جناب جس صحابی کے پاس قرآن کا کوئی حصہ لکھا ہوا موجود ہے وہ ہمارے پاس لائے، اور ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ ساتھ میں 2 گواہ بھی لے کر آئے، اس لیے کہ وہ قرآن ہے. ہمیں یقین ہے آپ صحابہ ہیں، یقیناً آپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو چیز کلیکٹ ہو رہی ہے نا وہ بھی قرآن ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ 2 گواہ لے کر آئیں جو اس بات پر گواہی دیں گے کہ جی ہم نے یہ قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی تھی یا کریکشن وغیرہ کروائی تھی، جو بھی صورت ہے وہ وٹنس دیں گے. پھر ہم وہ آیت لیں گے، پھر وہ آیت اپنے حافظے پر دیکھتے اور وہ اس کے حساب سے گواہوں کو دیکھتے، اور قرآن لکھنا شروع ہوا. اس طریق پر ایک نسخہ لکھا گیا. اس کی مزید تفصیل کچھ دور صدیقی کے میں کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.